بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلاً بکم فی قناتی، میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے نومینل سینٹنسز کے بارے میں۔ عربی میں جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نومینل جملہ اسمیہ جسے سنجا واچک واقع کہہ سکتے ہیں، دوسرا وربل سینٹنسز یعنی جملہ فعلیہ یعنی کریا واچک واقع۔ سب سے پہلے ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جملہ اسمیہ یا نومینل سینٹنسز ایٹ لیسٹ کم سے کم دو اسماء کا، دو ناؤنس کا ایسا گروپ ہوتا ہے جس میں دوسرا ناؤن پہلے ناؤن کے بارے میں کوئی خبر دیتا ہے، اس لیے پہلے اسم کو مبتدا اور دوسرے اسم کو خبر کہتے ہیں۔ آپ یہ مبتدا اور خبر یہ ٹرم بھلے یاد نہ رکھیں، لیکن صرف رول یاد رکھیے کہ پہلا ناؤن اگر ڈیفینٹ ناؤن ہے اور دوسرا انڈیفینٹ ناؤن ہے تو یہ بنے گا جملہ اسمیہ مرکب تام، یعنی ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوگا۔ اس میں پہلا ناؤن کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا پریڈیکیٹ یا آبجیکٹ۔ اب ہم پہلے اردو سے عربی ترجمہ کریں گے تاکہ رولز آپ کو یاد ہو جائے، قواعد آپ کو یاد ہو جائے۔ ایک جملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اب عربی میں ہے اور ہوں یا کا کی اس طرح کے الفاظ تو ہوتے نہیں ہیں، اس لیے جب اس کا عربی میں ترجمہ ہوگا تو ہیں کو نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ناؤن پر اعراب دے دیں تنوین پیش، دو پیش، یہ ہو جائے گا جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ وہی ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ دوسرا جملہ دیکھیے، ایک ہے حامد عالم ہے، اس میں بھی وہی کریں گے۔ ہے کیا تو نکالنا پڑے گا کیونکہ اس کا کوئی مترادف لفظ نہیں ہے عربی میں، اور حامد عالم بچا تو دونوں پر دو پیش، حامد عالم، اس کا مطلب وہی ہوگا حامد عالم ہے۔ تیسرا جملہ دیکھیے، غالب شاعر ہے کو نکال دیا اور دونوں پر دو پیش، غالب شاعر دونوں پر دو پیش، غالب شاعر، غالب از اے پوئٹ، غالب ایک شاعر ہے۔ اچھا، یہ تو تھے ڈیفینٹ ناؤن جس کو کہتے ہیں اس میں علم، پراپر ناؤن۔ اب اگر کوئی ایسا ناؤن آ جائے جو انڈیفینٹ ہے تو اس کو پہلے ڈیفینٹ بنانا پڑے گا، جیسے صراط ایک انڈیفینٹ ناؤن ہے، اس کو ڈیفینٹ بنانے کے لیے اس کے پہلے ال کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گیا پراپر ناؤن، معرفہ بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں معرف باللام۔ جب ہم اسماء کی اقسام پڑھیں گے، اس میں معرفہ کی اقسام، تو اس میں یہ بھی پڑھ لیں گے، یہ معرف باللام کہلاتا ہے۔ اب یہ بن گیا ڈیفینٹ ناؤن، الصراط مستقیم، اس کا مطلب ہوگا وہی راستہ سیدھا ہے، the path is straight۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ میں تو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی وجہ آپ آگے کورس میں جان لیں گے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جب ال کسی اسم پر لگ جائے گا تو اس پر تنوین نہیں آ سکتی، تو تا پہ جو تنوین نہیں آئے گی بلکہ صرف ایک پیش آئے گا، الصراطن، یہ غلط ہوگا۔ کبھی بھی جب بھی ال کسی اسم کے ساتھ آ جائے گا، کسی اسم سے پہلے، تو اس پر تنوین کبھی نہیں آئے گی۔ دونوں کی لڑائی یہ سمجھ لیں، ال کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی، یا تو ایک پیش آئے گا یا ایک زبر یا ایک زیر، جیسے ضرورت ہوگی۔ تو الصراط مستقیم کا ترجمہ ہوگا راستہ سیدھا ہے۔ عربی میں یہ بھی ہے قاعدہ کہ جب آگے ہم فل اسٹاپ ہے، آگے سے کہیں ملا کر نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ اعراب تو موجود رہے گا لیکن یہ
ساکن پڑھ سکتے ہیں، الصراط مستقیم۔ دوسرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عربی میں ہر اسم، ہر ناؤن بائی ڈیفالٹ پیش ہوتا ہے اس پہ صراطم، ٹھیک ہے، اگر کہا جائے گا تو صرف یہ غالبٌ شاعرٌ، کوئی پوچھے گا پنکھے کو کیا کہتے ہیں تو مروحۃٌ، اس طرح سے۔ اب ایک جملہ دیکھیے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، انت مذکرٌ، انت مذکر، انت یو۔ اچھا، انت انا یہ پروناؤن ہے، اور یہ بھی عربی میں معرف، اس میں معرفہ ہوتے ہیں، یعنی ڈیفینٹ ناؤن، خاص ناؤن ہوتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انت مذکر، کہ آپ مذکر ہیں، یعنی آپ ریمائنڈر، پریچر ہیں۔ انا منذر، منذر وارنر، ڈرانے والا۔ انا میں، یہ بھی ڈیفینٹ ناؤن، پروناؤن ہے۔ یہ جتنی بھی ضمیریں ہیں پروناؤن، وہ سب اس میں معرفہ ہیں عربی میں۔ انا منذر، میں ڈرانے والا ہوں۔ آئی ایم اے وارنر۔ ایک اور ترکیب بنتی ہے الظن اسم یا الظن اسم۔ ظن سسپیشن، بدگمانی، اسم گناہ، بدگمانی گناہ ہے۔ ایک اور آیت آپ کو ملے گی سورہ یوسف میں، انا بشرٌ، انا بشرٌ یا انا بشر، میں آدمی ہوں، میں انسان ہوں۔ ھذا بشرٌ، ھذا بشر، سوری انا بشرٌ تو یہ تو شاید میرا خیال ہے سورہ یاسین میں ہے، قل انما انا بشر مثلکم، انا بشر یعنی میں بشر ہوں۔ اور یہ سورہ یوسف میں ہے ھذا بشر، ما ھذا بشرن، یہ ان مصر کی عورتوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں۔ تو ھذا بشر، ھذا اس میں اشارہ ہے، یہ بھی ڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے، اس میں معرفہ ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی ہوگا یہ بشر ہے۔ اب دیکھیے یوسف و عامل، اس کا ترجمہ ہوگا یوسف عامل ہے۔ عامل یہ وہ عامل نہیں ہے جو جن کے اشتہارات دیواروں پر جگہ جگہ نظر آتے ہیں کہ عامل بنگالی بابا اور 3 دن میں ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ عامل عربی میں ورکر کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا یوسف عامل ہے۔ اب یہاں یوسف پر 2 پیش کیوں نہیں آئے، یوسفن کیوں نہیں ہوا، اس کے بارے میں ابھی آپ اتنے سمجھ لیجئے کہ جو غیر منصرف اسماء ہیں تھوڑے سے، کوئی 12%، اس میں تنوین نہیں آتی، یا تو ایک پیش آتا ہے یا زبر آتا ہے، زیر بھی نہیں آتی۔ تو جب بھی کوئی ایسا جملہ آئے گا جس کا پہلا ناؤن ڈیفینٹ ناؤن ہوگا، دوسرا انڈیفینٹ ہوگا، تو اس کا ترجمہ یہی جملہ اسمیہ میں بنے گا، زید طبیب، بھلے ہی آپ کو اس کا معنی نہ پتہ ہو طبیب کا، لیکن اس سے آپ اتنا سمجھ لیں گے کہ زید طبیب ہے، اس کا یہ ترجمہ ہوا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آئندہ اسباق میں یہ اس کی اور بھی تفصیل آئے گی، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جو رولز ہے اس میں ایک ایکسیپشنز کی، استثناء کی کھڑکی کھلی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے اسباق میں اس کی کچھ اور تفصیل آئے گی۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔